بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک بہت ہی ظالم دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشاں بنا دیا۔ ایسا ہی ایک سرکش انسان دنیا میں آیا جس کو دنیا اوج بن عنق کے نام سے جانتی ہے۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا جو ان کی بیٹی صفورہ سے پیدا ہوا۔ اوج بن عنق کوئی اور مخلوق میں سے نہیں تھا بلکہ ایک انسان ہی تھا، لیکن اس کی قد و قامت عام انسان سے بالکل مختلف تھی۔ وہ طاقت اور قد و قامت کے لحاظ سے پوری دنیا سے منفرد تھا۔ اس کا قد اتنا تھا کہ وہ سمندر میں چل پھر لیتا اور ڈوبتا بھی نہیں تھا۔ اور اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا تھا کہ لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے نظر آتے۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا، یعنی 2 ایکڑ لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے اوج بن عنق نے بھی وہی جسمانی بناوٹ پائی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ وہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلیاں پکڑ لیتا اور انہیں سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا۔ جب پیاس لگتی تو اپنی لاٹھی سے بادلوں کو ہانکتا اور انہی میں سے پانی پی لیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے۔ آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگواں کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج نے آپ کی مدد کی اور ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ اللہ نے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا، اوج نے لمبے قد کے ساتھ لمبی عمر بھی پائی۔ اس کی عمر 36 نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر اور کنعانی لوگ آباد تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور ان کو وہاں سے نکال باہر کر دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ کا اعلان کریں۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے۔ اوج نے جب ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے اور حضرت موسیٰ سے وہاں کا حال دریافت کیا اور یہی بتایا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، انار کا ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا۔ شام کے افراد کی طاقت اور قوت کا بھی ذکر کر دیا، جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے چاہا کہ وہ جہاد پر نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا، اے لوگو تم مت گھبراؤ، میرے ساتھ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ جس پر بنی اسرائیل نے کہا، بے شک وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ کچھ سرداروں نے ان کو ترغیب دی کہ اللہ پر یقین کریں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو۔ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب اوج بن عنق نے دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح مسل دے اور کہا، تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بھی جوابی حملہ کیا اور 5 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنے پر آسا مارا۔ یہ ضرب ایسی زور کی تھی کہ اوج بن عنق نامی شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا صرف ڈانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو انہوں نے یہ ڈانچہ اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈانچہ وہاں پر پل کا کام کرتا رہا۔ کوئی بھی مخلوق کتنی ہی طاقتور اور سرکش کیوں نہ ہو جائے، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو ریت کے ٹیلے کی مانند ڈہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دوسری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔